الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مدح و ستائش اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے، کروڑوں درود و سلام نبی الرحمہ نبی توبہ نذیر بشیر سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے دو مقام آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی بہت بڑی رحمت کہ اس پروردگار نے آج کا عظیم دن جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ آج کا دن انتہائی عظیم دن ہے، 9 ذی الحجہ کا دن اور پھر جمعے کا دن۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ حقیقت میں اللہ کی بڑائی کا دن ہے۔ ویسے بھی صحابہ اکرام 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات بلند آواز سے کہا کرتے تھے،
جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ اپنے خیمے کے اندر، اپنے بستر پر، بازاروں کے اندر چلتے ہوئے، اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر یہ ترانہ عظیم جو ہے یہ جاری رہتا تھا ان دنوں کے اندر۔ ہمیں بھی چاہیے کوشش کریں کہ ہماری زبانوں پر بھی اللہ کا یہ ذکر جاری ہو جائے ان دنوں کے اندر۔ یہ دن اصل میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرنا اور زبان سے اس کو ادا کرنا، یہ ان دنوں کا اصل جو ہے وہ ذکر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس قدر یہ ترانہ انسان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جائے، اس کی زبان پر اس قدر زیادہ آ جائے کہ اس کا مطلب مفہوم اور اس کا تقاضا جو ہے وہ انسان کے دل و دماغ میں آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کائنات میں اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ کبریائی اور بڑائی میرے اور آپ کے دل میں آ جائے تو اس اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ پھر بندہ بے نماز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس کی دکان، اس کی فیکٹری، اس کا مکان، اس کی ملازمت اور اس کا کاروبار اور اس کی کاشتکاری زمین، یہ سب کچھ چھوٹی ہیں، سب سے بڑی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ اور جب سب سے بڑی ذات کا بلاوا آ جائے پھر چھوٹی چھوٹی سب چیزوں کو چھوڑ کر بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حقیقت میں اس بندے نے سمجھا ہے اللہ اکبر کے مفہوم، جو اپنی ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر، اس کے دل کے اندر اللہ کی کبریائی جو ہے وہ جانگزی ہے، اور بڑا مبارک دل ہے، یہ بڑا خوش قسمت سینہ ہے اور بڑا مبارک ہے یہ جسم اور یہ روح کہ جو اللہ کی آواز سنتے ہی اللہ کے ذکر کی طرف لپک پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیا کا ہر کاروبار، ہر نقصان برداشت ہے، لیکن یہ نقصان برداشت نہیں ہے کہ ہماری کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے جو ہے وہ رہ جائے۔ اس قدر جو دل اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے پھر وہ حقیقت میں جانتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر یہ حقیقت ہمارے دل کے اندر آ جائے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، پھر ہم لوگوں کے حق کھانے والے کبھی نہیں ہو سکتے، پھر ہم لوگوں پہ ظلم کرنے والے کبھی نہیں ہو سکتے، پھر ہمارے دلوں کے اندر حسد، بغض اور نفرت کے جراثیم ساری زندگی پروان نہیں چڑھ سکتے۔ جب ہمارے دل میں یہ چیز آ جائے، اللہ کی کبریائی کا نور جب ہمارے سینوں میں آ جائے گا، پھر ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس قدر زیادہ یہ کلمہ ہم پڑھیں کہ ہمارے دلوں میں اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ اجاگر ہو جائے، بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی توحید، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ بندہ یہ تینوں چیزیں جب اللہ کے پلڑے میں ڈال دیتا ہے کہ کائنات میں تجھ سے بڑی ذات کوئی نہیں، اور میرے لیے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے، میرے علاوہ، میرے پاس اللہ تیری ذات کے علاوہ کوئی اور ذات ہے ہی نہیں جس کے ساتھ میں امیدیں وابستہ کر سکوں۔ وللہ الحمد۔ یا اللہ تو سکھ میں رکھے تب بھی تیری تعریف ہے، یا اللہ تو دکھ بھی دے دے تب بھی تیری تعریف ہے، تو جس حال میں رکھے یہ تیرا غلام اسی حالت میں ہی راضی ہے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ، ایمان اور یقین بن جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی زندگی اطمینان والی زندگی بن جاتی ہے۔ اس کو نقصان ہوئے وہ تب بھی راضی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تب بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا بنے گا، نہیں، بڑی اطمینان والی اس کی زندگی ہو جاتی ہے، جو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ یا اللہ میرا ہر معاملہ، میری ہر کوشش جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے، اب میرا ہر معاملہ اللہ تیرے سپرد ہے۔ تو یہ تکبیرات کے دن ہیں، 13 ذوالحجہ تک آپ کثرت کے ساتھ جو ہے یہ تکبیرات جو ہیں وہ ادا کرتے رہیں۔ آج جو میں نے عرض کرنا ہے آپ بھائیوں کے سامنے، یہ کل کا دن جو ہے جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یہ بھی ان 10 دنوں کے اندر بہت بڑی اہمیت کا حامل جو دن ہے وہ یہ 10 ذوالحجہ کا دن ہے۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اعظم ایام عند اللہ یوم النحر، 10 یوم جو ہیں ذو الحجہ کے یہ بڑی شان والے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے اندر پھر یوم نحر جو ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں سے جانوروں کی گردن کے اوپر چھری چلاتا ہے، خون بہاتا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں اجر اور ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل دن ہے۔ ما من ایام ما عمل ابن آدم، فرمایا کہ افضل من احراق الدم، فرمایا کہ اس دن 10 ذو الحجہ کے دن اپنے ہاتھوں سے اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر جانور کا خون بہا دینا، اس سے بڑا کوئی عمل اللہ کو محبوب ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی عمل ہے ہی نہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہو، جو اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ہو۔ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر دل کے اندر یہ جذبہ رکھ کر کہ یا اللہ تیرے حکم پہ میری جان بھی قربان ہے، میرا مال بھی قربان ہے، میرا وقت بھی قربان ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میری نماز پڑھنا، یا اللہ میرا قربانی کرنا، یا اللہ میرا زندگی گزارنا ایک ایک لمحہ، یا اللہ میرا مرنا، یہ سارے کا سارا صرف اور صرف تیری ذات کے لیے۔ یہ جذبہ پیدا ہو کر کے انسان جب چھری چلاتا ہے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہو سکتا کہ بندہ خالص ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کائنات کی ہر چیز میری نہیں ہے، میرے اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرتے رہو۔ یہ میرے اللہ کا حکم ہے قربانی کرنے کا، یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ عبادت ہے۔ آج کل اس جدید معاشرے کے اندر بہت سارے سکالر پیدا ہو چکے ہیں، بہت سارے مفکر پیدا ہو چکے ہیں، بہت سارے ذہن اور نظریے پیدا ہو چکے ہیں جی اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریبوں کی مدد کر دی جائے، اتنی جانیں ضائع کر دی جاتی ہیں، اتنا گوشت ضائع کر دیا جاتا ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب کی بیٹی کا نکاح کر دیا جائے، اس سے بہتر ہے کسی غریب کو جو ہے وہ اس کا چولہا جلا دیا جائے۔ یہ نظریات بہت زیادہ تیزی سے ہمارے معاشرے میں گردش کر رہے ہیں، گویا کہ وہ اسلام کی اس عظیم عبادت کو مسلمانوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ جدید مفکرین قربانی کے موقع پہ ان کو یہ سب غریب یاد آ جاتے ہیں، فلاں کا چولہا جل جائے، فلاں کی بیٹی کا نکاح ہو جائے۔ جب یہ لاکھوں روپے شادی پر فضول اڑا رہے ہوتے ہیں اس وقت نہیں یاد آتا کہ یار اتنے پیسے شادی پہ نہ لگاؤ، اتنے پیسوں سے تو کئی لوگوں کی بچیوں کی شادی ہو جائے گی۔ وہاں پر کسی کو یاد نہیں آتا، کہتے ہیں جی کمائے کس لیے جو خرچ نہیں کرنے۔ جب یہ بری رسمیں کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، جب ایک ایک بندہ 4 کنال کا بنگلہ بناتا ہے، پھر اس کو یاد نہیں رہتا کہ کسی غریب پر میں پیسے خرچ کر دوں۔ جو ہی قربانی کا موسم آتا ہے، لو جی اتنی قربانی کرنی ہے کہ کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس شیطانی دھوکے میں مت آئیے، یہ ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت متواترہ ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو اللہ کے فضل سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ محبوب کریم قربانی سے کتنی محبت کرتے تھے، صحابہ کرام قربانی سے کتنی محبت کرتے تھے، اور کس جذبے کے ساتھ امت کے اندر یہ عمل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایام سے لے کر، اور اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس کو رکھ دیا ہے اور اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل عمل اس کو قرار دیا ذو الحجہ کے 10ویں روز کا، کہ اس سے بڑا کوئی عمل ہو نہیں سکتا جو بندہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت مخلب بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جب 10 ذو الحجہ کو خطبہ جب آپ نے ارشاد فرمایا میدان عرفات کے اندر، اللہ اکبر، آپ نے بڑی بڑی قیمتی باتیں، صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ جو باتیں ہوتی ہیں وہ انسانیت کے لیے قیمتی ہوتی ہیں، بڑی قیمتی باتیں اس خطبہ کے اندر ہیں، بڑا عظیم خطبہ ہے وہ، یہ ایک الگ موضوع ہے، وہ پورا خطبہ جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ اس میں ایک آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، یا ایھا الناس لکل بیت فی کل شہر اضحیۃ،
اے میرے صحابہ، 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام دور اور قریب سے آئے ہوئے، مختلف قبیلوں سے آئے ہوئے، مختلف برادریوں کے، قبیلوں کے، اور مختلف ان کی مالی حالتیں ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، سب کے سب جمع ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یا ایھا الناس لکل بیت، فرمایا اے لوگو، ہر گھر کے لیے، ہر گھر کے لیے، فرمایا کہ فی کل عام اضحیۃ، ہر سال میں ایک قربانی جو ہے اس کے اوپر لازمی ہے، ہر گھر کے لیے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ آخری خطبہ نبی پاک علیہ السلام کا تمام صحابہ کے سامنے، ہر گھر کے لیے فرمایا کم از کم ایک قربانی جو ہے وہ ہر گھر کے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ امیر کرے اور غریب نہ کرے، کوئی تقسیم آپ نے نہیں کی۔ اور اللہ کی قسم مدینہ کے اندر صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے بھی اس کو کوئی تقسیم نہیں رکھی تھی، کسی کے گھر چولہا جلتا تھا یا نہیں جلتا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ قربانی کا دن آئے اور ان کے گھر میں قربانی نہ ہو۔ انشاءاللہ میں آگے چل کے بیان کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حالات جو ہیں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مالی حالات کیا تھے اور کس طرح گھر کا گزر اوقات جو ہے وہ چل رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد آپ نے حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے اقامہ فی المدینہ 10 سنین، کہ نبی پاک علیہ السلام 10 سال آپ نے مکہ میں قیام کیا ہے، اور فرماتے ہیں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس سال آپ نے قربانی نہ کی، ایک سال بھی ایسا نہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام جوڑا قربان کرتے تھے اللہ کے راستے میں، املحین موجوعین اقرنین، موٹے تازے خوبصورت اچھے سینگوں والے اور خوبصورت جوڑا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ذبح کرتے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں 3 دن کیا ایک مہینہ تک جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں ما شبیہ آل محمد منذ قدمت مدینہ تھا، فرماتی ہیں جب مدینہ میں ہجرت کر کے ہم آئے ہیں اور ہم 10 سال یہاں پہ رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی عزت کی قسم ہے آل محمد نے 3 دن لگاتار کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن چولہا جلا ہے تو دوسرے دن نہیں ہے، ایک دن کا ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی نہیں ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہیں رأیت الحلال ثم الحلال ثم الحلال، فرماتی ہیں ایک چاند چڑھتا اور وہ گزر جاتا مہینہ، ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا، دوسرا چاند چڑھتا اور وہ بھی گزر جاتا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تیسرا چاند بھی چڑھتا اور وہ بھی گزر جاتا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ تڑپ اٹھے، اماں جی زندہ کس طرح رہتی تھی، گزارا کیسے کرتی تھی؟ فرمایا التمر والماء، یہ چند کھجوریں ہوتی تھیں اور چند پانی کے گھونٹ ہوتے تھے جن کے اوپر آل محمد کا گزارا ہوتا تھا۔ 3 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن 10 سال کوئی ایسا سال نہیں گزرا جس سال آپ نے قربانی نہ کی ہو۔ آج ہم میں کوئی ہے جس کے گھر میں 3 دن بھی روٹی نہ پکی ہو؟ قربانی کے وقت ہم سب غریب ہیں، جی میرے اوپر قرضہ پڑا ہے، جی میری تو تنخواہ اتنی ہے، جی میرے تو گھر کا گزارا ہی نہیں ہوتا، جی دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی قرض اٹھایا ہوا ہے، اب بیٹے کی شادی کے لیے 10 لاکھ قرض اٹھایا ہوا ہے تو قربانی کے لیے تیرے پاس 10-15 ہزار قرض نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ایسی عجیب صورتحال ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آئیے اور مزید سنیے، کیا نبی پاک علیہ السلام یہ 2 قربانیاں کرتے تھے؟ نہیں، جب وسعت ہوئی میرے محبوب علیہ السلام پر، فتوحات ہوئی، مال فے آیا اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس، اٹھائیے سن 8 ہجری کا، آپ اٹھائیے تاریخ سن 8 ہجری کو میرے محبوب نے مدینے میں جو قربانیاں کرنی تھی وہ تو کی تھی۔ اللہ کے محبوب نے 16 اونٹ تیار کیے، کہا ان کو مکے میں لے جاؤ، بیت اللہ کے پاس ان کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ 16 اونٹ تک، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ سن 9 ہجری کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں سن 9 ہجری کو میرے محبوب نے بیت اللہ کے پاس 18 اونٹ جو ہیں وہ ذبح ہونے کے لیے بھیجے۔ 18 اونٹ، کہتی ہیں اس لیے مجھے یاد ہے، کہتی ہیں کہ ان 18 اونٹوں کی رسیاں میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کی تھی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔
آج کہتے ہیں جی اتنے جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے بڑھیے، اٹھائیے صحیح بخاری، آخری حج جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے، اعلان کیا کہ میں اس سال حج کے لیے جا رہا ہوں، اطراف و اکناف سے صحابہ اکرام جس جس کے کان میں آواز پڑی تڑپ اٹھے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ ہمیں بھی حج کرنے کی سعادت مل جائے۔ دیوانہ وار صحابہ اپنی قربانیاں جانور لے کر جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے لیے ہیں۔ محبوب کریم نے اس وقت مال فے آیا ہوا تھا، اللہ نے وافر پیسے دیے ہوئے تھے، وہ درم و دینار کٹھے کیے، حضرت علی کی جولی میں ڈال دیے۔ وہ پاری صحابہ جو تھے وپار کرنے والے جانوروں کا، ان کو بلایا، مشورہ کیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، میں صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وپاریوں کو بلایا اور آپ نے کیا پوچھا کہ کس علاقے کے جانور سستے ہیں؟ ہم تو یہی پوچھتے ہیں نا یار، اور فلانے پنڈ چلیے اتوں جانور سستے لب دیں، یار وہ فلانے جڑا ہے نا چلے جائیے۔ میں نے دیکھا کل پرسوں لاہور سے دوست فون کر رہے تھے، کدھر جا رہے ہو؟ کہتے یا ہم کاموں کی جا رہے ہیں، وہاں پہ بکرے سستے ہیں۔ لاہور سے کاموں کی جا رہے تھے جانور لینے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا، مشورہ کیا کیا؟ آپ نے کہا میرے صحابہ بتاؤ کس علاقے کے جانور زیادہ خوبصورت ہیں، کس علاقے کے جانور زیادہ فربا اور زیادہ قیمتی ہیں؟ محمد ان جانور کی قربانی کرنا چاہتا ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ یمن کے اونٹ جو ہیں ان جیسا کوئی اونٹ نہیں ہے۔ یمن میں ریالی تھی، سارا سال چارہ ملتا تھا وہاں پہ، تو اونٹ جو موٹے تازے ہوتے تھے، خوبصورت ہوتے تھے۔ آپ نے حضرت علی کو کہا علی جاؤ یہ پیسے لے کر اور ہم مکے پہنچیں گے، تم ہمارے ساتھ مکے نہیں جاؤ گے، تم یمن جاؤ گے، وہاں سے قربانیاں خرید کے تم مکہ آؤ گے۔ حضرت علی نے وہ پیسے لیے، یمن پہنچے، وہاں کی منڈیوں کو دیکھا اور جو خوبصورت جانور ان کو لگے انہوں نے جانور خریدنے شروع کیے۔ کتنے جانور خریدے؟ 1 2 3 4 100 اونٹ خریدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے 100 اونٹ قربانی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے دیے۔ وہ 100 اونٹ لے کر مکے پہنچے۔ یوم النحر آیا، آئینہ علی بن ابی طالب، علی کدھر ہو؟ جی اللہ کے پیارے محبوب قربانی کے جانور کدھر ہیں؟ 100 اونٹ کھڑا تھا۔ میرے محبوب پیغمبر اللہ کی قسم دیکھ کر مسکرانے لگے، کیا خوبصورت اونٹ ہے۔ ہم تو ایک لے لیتے ہیں نا تو متھے پہ تریلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کی بنے گا پورا مہینہ، پیسے تو سارے اتنے لگ گئے۔ 100 اونٹ دیکھا، مسکرائے، کہا علی خوب اونٹ تم نے خریدے ہیں، اور 63 اونٹ میرے محبوب نے اپنے ہاتھ سے اس میدان میں نہر کی ہے۔ 63 اونٹ۔ ہم اپنے ایک بکرے کی گردن پہ چھری نہیں چلاتے، بھاگے پھرتے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ جی بکرا تو ذبح کر دیں۔ بھائی اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اتنے نرم و نازک کو، میرے محبوب سے زیادہ بھی نرم و نازک کو، جنہوں نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ نہر کیے۔ خود کوشش کرو تاکہ تمہیں بھی پتا چلے کہ تمہارا مال ہے، تمہارے ہاتھ سے گردن کٹ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور اس کے بعد آپ نے کہا علی باقی تم ذبح کر دو۔ یہ میرے محبوب کا جذبہ قربانی ہے، قربانی کے ساتھ یہ محبت ہے۔ آج ایک جانور ذبح بھی کریں تو لوگوں کو تکلیف ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جی، اتنے جانوروں کو ذبح کیوں کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی وفات پاک کے بعد آئیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سب سے کائنات کے سب سے سخی پیغمبر کی زوجہ محترمہ تھی، ان کی حالت کیا تھی، قربانی کے ساتھ کیا تعلق تھا ان کا، اور کس جذبے سے قربانی کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ وفات پا جاتے ہیں، وفات سے ایک دن پہلے اپنی بیویوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ ان معاشر الانبیاء، جو انبیاء ہیں ان کے گھر میں ان کی وفات کے بعد جو بچتا ہے، فرمایا کہ فہو صدقۃ، وہ صدقہ ہوتا ہے، لا نورث درہمن، پیغمبر ایک درم کا بھی اپنی بیوی بچوں کو وارث بنا کے نہیں جاتا، ایک درم کا بھی۔ جو کچھ میرے گھر میں ہے میری وفات کے بعد بیت المال میں اس کو جمع کرا دینا۔ 9 بیویاں ہیں یار، 9 بیویاں، ایک درم بھی گھر میں نہیں رکھا، کہا سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دینا۔ اللہ کے رسول ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اما عائشہ 18 سال کی نوجوان عورت ہے، جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے،
اور قیامت تک وہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایسے نہیں آسمان سے رب کے سلام نازل ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا اللہ کے رسول گزارا کیسے؟ کہا میرا اللہ تمہارا انتظام کرے گا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف، اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے اپنے ذمے لے رکھا اپنی زندگی میں کہ ازواج مطہرات کا جتنا خرچہ ہوگا وہ عبد الرحمن ادا کیا کرے گا۔ یہ پیچھے شاید میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی بھی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام عصر تک یہ بات کہہ کے آپ دعا کرتے رہے۔ جب آپ نے آخری دن یہ کہا نا کہ میرا اللہ تمہارا ذمہ اٹھائے گا، اور آپ دعا کرتے رہے، عصر تک آپ نے دعا کی۔ عصر کے وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ عبد الرحمن پہ رحم فرما، یا اللہ عبد الرحمن پہ رحم فرما۔ گویا کہ اللہ نے بتا دیا کہ اے محبوب پریشان نہ ہو، یہ عبد الرحمن تمہارا صحابی جو ہے یہ تمہاری بیویوں کا خرچہ اٹھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں عائشہ کیا کہتی ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف کو پیغام بھیجتی ہیں کہ عبد الرحمن تو نے ہمیں خرچہ دینا ہوتا ہے، لیکن یہ سالانہ خرچہ جو تو دیتا ہے نا، یہ ذوالحجہ کے دنوں میں دیا کر تاکہ پہلے میں قربانی کر لوں، باقی میں سال میں خرچ کیا کروں۔ یار یہ جذبہ بھی اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو جا کے سناؤ۔ 10,000 کا سوٹ پہننا ہے، فلاں برانڈ کا سوٹ پہننا ہے، فلاں برانڈ کی جوتی لینی ہے۔ کیا ہماری عورتوں اور بچوں کے لیے یہی عید رہ گئی ہے کہ 20-25 ہزار کے کپڑے لے لیے، 20-25 ہزار جوتیوں پہ لگا دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے سالانہ خرچہ ہے ان کا، ایک محدود خرچہ ہے، کہتی ہیں اس میں سے پہلے قربانی کر لوں، باقی جو بچے گا وہ خرچ کر لیا۔ میں الفرقان رسالہ کویت سے کربی کا رسالہ آتا، اس کا ایک دن میں مطالعہ کر رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک غریب آدمی تھا، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کا ایک جذبہ تھا۔ اس نے 2 غلے گھر میں چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے تھے، ایک کے اوپر قربانی لکھا ہوا تھا، ایک کے اوپر لکھا ہوا تھا صدقہ۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کہتا کہ جو تمہیں ملے اس میں سے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالا کرو۔ وہ ڈالتے تھے اور پورا سال وہ اکٹھے ہوتے تھے، اور سال کے بعد پھر وہ قربانی کیا کرتے۔ اور اس بندے نے کہا اس اللہ کی ذات کی قسم ہے، میں حلفیہ کہتا ہوں، بعض دفعہ گھر میں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن میں اس غلے میں پیسے ضرور ڈالتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا اس کے اوپر، اب وہ کویت کے اندر اربوں دینار کا مالک ہے وہ بندہ۔ اللہ تعالیٰ جذبے کو دیکھتا ہے بھائی، اللہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا۔ جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ لاکھوں خرچ کرتے رہے، کروڑوں خرچ کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر اللہ کی رضا کا جذبہ ہے، مالک راضی ہو جائے، اس پروردگار کو راضی کرنا ہے، ينفقون فی السراء والضراء، تنگی ہو آسانی ہو، میں نے اللہ کا حصہ نکالنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہمارے گھر میں نہیں ہو سکتا کہ ہمارے گھر میں بھی بچے جو ہیں وہ اپنے خرچے میں سے پیسے نکال لیں تاکہ ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے قربانی کرنی ہے۔ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، جی بیٹی کی شادی کرنی ہے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، بیٹے کی دکان بنانی ہے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، فلاں کام کرنا ہے جی میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، فلاں بچت سکیم میں پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے شیڈول کے اندر نہیں آ سکتا کہ ہم نے سالانہ قربانی بھی کرنی ہے۔ قربانی کے دنوں میں پریشان پھرتے ہیں، جی پیسے کوئی نہیں ہے، جی کیا کریں، جی قرض لے لیں، جی حافظ جی قرض لے کر قربانی ہو جاتی ہے، یہ مسئلے پوچھتے ہیں۔ جب شادی پہ 20 لاکھ قرضہ اٹھایا تو تب کسی سے نہیں پوچھا کہ قرض اتنا اٹھا کر شادی ہو جاتی ہے؟ شادی پہ کوئی خرچہ ہی نہیں شریعت نے رکھا، اس پر 20 لاکھ لگا دیا ہے قرض لے کر۔ جب باپ کا ختم دلانا تھا 50 ڈیگیں اس نے لگا دی قرض اٹھا کر، اس وقت کسی سے نہیں پوچھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں یہ ختم دلاؤں کہ نہ دلاؤں۔ لیکن قربانی کے وقت یہ مسئلہ ضرور پوچھتے ہیں کہ جی ساڈے کول پیسے نہیں، اسی ادھار لے کے قربانی کر سکنے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اللہ کی قدرت، ایک اونٹ لیا انہوں نے قربانی کے لیے۔ اب دیکھیں بیوہ عورت سالانہ خرچے میں سے پیسے نکال کے ایک اونٹ اللہ کے راستہ میں ذبح کرتی تھی۔ اب وہ اونٹ خرید لیا انہوں نے، قربانی سے ایک دن پہلے وہ اونٹ جو ہے اس نے اپنی رسی توڑا لی اور وہ بھاگ گیا۔ بڑا تلاش کیا، وہ اونٹ نہیں مل رہا تھا۔ سنن دارقطنی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، بڑا تلاش کیا اونٹ نہیں ملتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب آخری دن ہے، کہتی یا اللہ
تو اس عمل کو پسند کرتا ہے جس کو ہمیشہ کیا جائے، تو میں ہمیشہ قربانی کرتی تھی، لیکن اس دفعہ میری قربانی کا جانور بھاگ گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عائشہ اپنا خرچہ باقی رکھ لے، قربانی نہ کرے، میرے پاس جو پیسے بچے ہیں میرے اللہ میں اس کے لیے اس میں سے قربانی لے کر جو ہے تیرے راستے میں جانور ذبح، باقی خرچے میں سے قربانی لے لی، وہ اس کو ذبح کر دیا۔ دوسرا دن ہوا، ایک آدمی آیا مدینے کے اندر، آقا جو مدینے کے طرف سے، اس نے کہا یہ مجھے اونٹ ملا ہے، جس کا ہو وہ اس کو لے لے۔ وہ لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اماں عائشہ کا اونٹ ہے، بھاگ گیا تھا، لے آئے۔ اب بعض جو ہے ساتھی جو تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اماں جی اب اس کو رکھ لو، اگلے سال قربانی کر لینا۔ انہوں نے کہا نہ جانے اگلا سال میں نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا زندگی میں، ابھی دوسرا دن ہے تو آج بھی قربانی ہو سکتی ہے، میرے اللہ تو گواہ ہو جا، آج تیری عائشہ تیرے محبوب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جوڑا اللہ کے راہ میں قربان کر دے۔ اور پھر کیا کہتی ہیں اللہ یہ جوڑا آج میں نے قربان کیا اور آج کے بعد عائشہ جوڑا ہی قربان کیا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، جو جوڑا اللہ کے راستہ میں قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص اور محبت کو دیکھ کر جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور دیکھیں آپ نے کس قدر جو ہے قربانی جو ہے وہ عملی طور پر کر کے امت کے سامنے اس کا نمونہ رکھا ہے۔ آج کے یہ حضرات مفکرین جو کہتے ہیں قربانی کرنے کا کیا فائدہ، غریبوں کی مدد کر دو، تو لہٰذا ان کے چنگل کے اندر اور ان کے اس بد نظریے کے اندر جو ہے آ کر کوئی بندہ اپنی قربانی کے عمل کو ضائع نہ کرے۔ غریبوں کی مدد کریں، کون روکتا ہے؟ بیواؤں کی مدد کریں، کون روکتا ہے؟ اپنی فضولیات کو ترک کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے اور سال میں ایک دن ہونی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، جتنی اللہ نے وسعت دی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں قربانیاں کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں۔ صحابہ کرام کی میں ایک بات سنا کے بات کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، ایک اور بات میں نے کرنی ہے، بڑی ضروری ہے۔ صحابہ کرام جب آپ نے یہ حکم دیا، جس سال یہ قربانی کا حکم دیا، قربانی سے چند یوم پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ اس سال قربانیاں ہوں گی مدینہ کے اندر، تمام اہل بیت والے۔ اب بعض صحابہ جو تھے بالکل ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا گھر کے اندر کہ وہ قربان کر سکتے۔ بعض صحابہ نے قربانیاں کی تھیں، نبی پاک علیہ السلام نے مغرب کے وقت صحابہ کو جمع کیا، خطبہ دیا، آپ نے فرمایا لا تاکلوا لحوم الاضحی الا فوق 3 لیال، فرمایا کہ 3 دنوں سے زیادہ جنہوں نے قربانیاں کی ہیں وہ گوشت نہ گھر میں رکھیں۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ جن لوگوں نے قربانیاں نہیں کی ان کے گھروں میں گوشت دو، یہ نہ ہو کہ اپنے گھروں میں سارا رکھ لو اور جنہوں نے قربانیاں نہیں کی وہ دیکھتے رہے کہ ان کو گوشت بھی نہ ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام نے 3 دن تک جو ہے اپنے گھر میں جو رکھا، باقی انہوں نے جو اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو دے دیا۔ اب اگلا سال آیا، دیکھیں صحابہ جو تھے وہ تو جذبے کے ساتھ، صحابی بیان کرتے ہیں 6 ماہ پہلے صحابہ نے تیاری شروع کر دی کہ اس سال ہم نے قربانیاں کرنی، جانور مخصوص کیے، ان کے لیے چارہ ان کو فربا کیا، موٹا کیا، ان کی خدمت کی، اور 10 ذوالحجہ کو مدینہ کے اندر قربانی ہوئی۔ صحابہ کرام مغرب کے وقت جمع ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس یہ شکایت لے کر کہ اللہ کے پیارے محبوب آپ نے گوشت جو ہے اس کو 3 دن سے زیادہ گھر میں رکھنے سے منع کیا ہے، اور ہم قربانیاں اتنی کر چکے ہیں کہ گوشت لے کر جس مدینہ کے غریب گھر کے اندر گئے ہیں آگے سے آواز یہ آئی ہے کہ بھائی ہم نے خود قربانی کی ہے، تم آگے لے جاؤ۔ اب اتنی قربانیاں ہو چکی ہیں، 3 دن سے زیادہ گوشت بھی نہیں کھا سکتے، اتنا گوشت کہاں لے جائیں گے، یہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر محبوب کریم نے فرمایا کلو واتمو وادخرو، کہ تم کھاؤ کھلاؤ اور اس کے بعد جو بچی اس کو ذخیرہ بھی کر لو، اس کو ذخیرہ کر لو، ذخیرہ کر لو، لیکن تمہارے گاؤں تمہارے محلے میں گوشت لینے والا کوئی نہ ہو تو تب کرو یار، تب کرو جا کر کہ تمہارے پوس پڑوس میں سب گوشت کھا رہے ہیں، کسی نے قربانی جو ہے وہ کی ہے، کسی نے نہیں کی، تو اس کے گھر میں بھی وافر گوشت پہنچ چکا ہے، ذخیرہ کر لو۔
آپ نے کہا ذخیرہ کر لو، صحابہ کرام نے ذخیرہ کیا۔ اب وہ بھی داستان سنیں کتنا ذخیرہ کیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نے قربانیاں اتنی کی ہوئی تھی مدینہ کے اندر کہ ہم نے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، ان کو نمک لگایا اور ان کو دھوپ کے اندر سکھا کے ہم نے رکھ لیا۔ اتنا گوشت وافر تھا، اگلا سال قربانی کا آنا آ چکا تھا اور ہمارے گھروں میں وہ گوشت ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی قربانیاں کی تھی صحابہ کرام۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جذبہ تھا قربانی کرنے کا صحابہ کرام کا۔ آج ایک قربانی ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر نہ تو شوق ہے، نہ ہمارے دلوں کے اندر ثواب کا وہ جذبہ ہے، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ سمجھتے ہیں ایک رسم ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یار بچے کیا کہیں گے کہ آج بھی ہمارے گھر میں گوشت نہیں ہے، تو بس ایسی کچھ سوچ رہے ہیں۔ جذبہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، ہم اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کا اجر اور ثواب دینا ہے، اس کا ایک ایک بال ضائع نہیں ہونے والا، پروردگار راضی ہو جائے گا، اور عظیم عبادت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ اگر آپ قربانی کریں تو جتنی اللہ نے وسعت دی ہے آپ اس قدر زیادہ جو ہے وہ قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے پنجابی میں کہنا یار میرا دل کرتا میں تھوڑے سر چ ڈانگ مارا جڑا قربانی نہیں کرتا، یہ لفظ آ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ دی ہے، طاقت دی ہے، اب جس کے گھر میں سارا سال روٹی پکتی ہے تو یار اس کو طاقت ہے قربانی کرنے کی، وہ تھوڑا تھوڑا بھی بچائے نا تو سال بھر وہ قربانی کر سکتا ہے۔ ہم نے طاقت یہ سمجھی ہے کہ 40-50 لاکھ بینک میں پڑا ہو تو پھر ہی قربانی کریں گے، یا میری کو 50,000 یا لاکھ تنخواہ ہوگی ماننا تو تب ہی میں قربانی کروں گا۔ نہیں، اس کا نام ساتھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں صحابہ کرام کس تنگی میں تھے، قربانی کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے کیا حالات تھے، لیکن قربانی نہیں چھوڑی آپ نے۔ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر ہی۔ فرمایا جو قربانی نہیں کرتا، ہاں جو بالکل ہی مجبور ہو جاتا ہے وہ بڑی کوشش کرتا ہے، اس کو قرضہ بھی نہیں ملتا۔ یار تھوڑی سی ایمرجنسی ہو جائے نا تو قرضہ اٹھا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اللہ کرتا اتر بھی جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کر لیں اور بعد میں تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کرتے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر اتنی وسعت ڈال دے کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ آپ کو ویسی توفیق عطا کر دے کہ اس میرے بندے کا جذبہ صادق ہے قربانی کرنے کا، تو اللہ جب دینے پہ آتا ہے دیر نہیں لگتی، بس اللہ راضی ہو جائے کسی بندے کے عمل سے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی عنایات جو ہیں وہ وافر فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آئے، جس کو اللہ نے دیا ہے اور پھر بھی قربانی نہیں کر رہا، پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشی میں شامل ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ایک اہم اسلام شعائر اللہ میں سے ہے، قربانی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے فرمایا یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ اللہ نے دلوں کا تقوی جو ہے وہ شعائر اللہ کے ساتھ مقید کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور ایک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ عید کا موقع ہے، صاف ظاہر ہے کھانے کی طرف توجہ بہت زیادہ ہوگی، کھانا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یام اکل و شرب، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دن کھانے پینے کے دن ہے، کھانا ہے، لیکن میرے بھائیوں اعتدال کے اندر رہ کر کھانا یہ بھی قرآن و حدیث کا اصول ہے۔ اعتدال کے اندر رہ کر آپ کھائیں، ایسا نہ ہو کہ پہلے دن اتنا کھا لیں کہ پھر بعد میں کھانے کی ہمت ہی نہ رہ جائے، بیمار ہو جائیں۔ اب یہ باتیں بھی ممبر پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بھی دین اسلام نے اصول دیے ہمیں، یہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اعتدال کے اندر رہ کر ہر کام کریں۔ پنجابی دے اندر اگر ترجمہ کرانا تو یار تھوڑا کھاؤ تے ونڈ کے کھاؤ، انشاءاللہ آخری ساہ تک کھاندے رہو گے تے ہر شے کھاندے رہو تے جے بہتا کھاؤ گے تے ونڈ کے نہیں کلے ہی کھاؤ گے پھر بھائی انج ہی ہونا ہے کہ جی بلڈ پریشر ہو گیا ہن نمکین نہیں کھا سکتے، شوگر ہو گئی ہے ہن میٹھا نہیں کھا سکتے، دل دا مسئلہ بن گیا ہن وڈا گوشت نہیں کھا سکتے، گردیاں دا مسئلہ بن گیا ہن گرم چیزاں نہیں کھا سکتے۔ جے تھوڑا کھاؤ گے ونڈ کے کھاؤ گے تے آخری ساہ تک کھاؤ گے تے ہر شے کھاؤ گے، اللہ دا فضل رہے گا۔
قربانی سبق یہ دیندی سانو کہ اسی ونڈ کے کھائیے، بانٹ کے کھائیں۔ قربانی نام کس کا ہے؟ بانٹ کے کھانے کا نام ہے قربانی۔ قربانی کا نام بانٹ کر کھانا ہے، بانٹ کر۔ اور ونڈن بھی ساری بڑی ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یہ اصول قرآن پاک نے دیا ہے۔ یہ انسان کی صحت کا سب سے بڑا اصول ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ کوئی اگر مسلمان قرآن پاک کی اس آیت پہ عمل کر لے تو میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ زندگی میں بیمار نہیں ہو سکتا۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفُونَ۔ کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، زیادہ نہ کھاؤ، بھوک رکھ کے کھاؤ۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بندہ بھوک رکھ کے کھاتا ہے وہ بے شمار بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ معدے سے بے شمار بیماریاں لگتی ہیں، اگر معدہ درست ہے تو آدمی کا سارا جسم درست ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اصول دیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ تھوڑا کھاؤ گے، ون کے کھاؤ گے، آسمان دا رب بھی راضی ہو جائے گا، تے جے تن کے کھاؤ گے تے کلے ہی کھاؤ گے، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ دا یہو جے بندیاں نو مینوں چنگے ہی نہیں لگدے۔ اس طرح کے بندوں سے پھر اللہ بھی محبت نہیں کرتا۔ جب اللہ کی رحمت نہیں ہوتی پھر بیماریاں لگتی ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ آدمی جتنے برتن بھرتا ہے ان میں سے سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے جس کو وہ بھرتا ہے۔ یہ بہت بڑا طب کا اصول ہے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کے لیے کافی ہے کہ وہ 3-4 لقمے کھا لے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، سانس چلتے رہے، بس۔ اصل کھانے کے مزے تو جنت میں ہیں، دنیا کھانے کے لیے تو اللہ نے بنائی نہیں ہے، یہاں پر تو سانس آتا رہے اتنا کھا لو۔ آپ نے فرمایا اگر کھانا ہی چاہتے ہو پھر پیٹ کے 3 حصے کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے۔ اسی اتنا کھا لینے پھر سا بھی نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے، چونکہ عید کا دن ہے اور سب نے وافر کھانا ہے تو بھئی اس چیز کو مد نظر رکھ کر کھائیں کہ زیادہ پیٹ بھر کر کھانے سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، اور شریعت نہیں چاہتی کہ اس کا ماننے والا جو ہے وہ بیمار ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کو اتنی محبت ہے آپ سے، وہ نہیں چاہتے کہ آپ بیمار ہوں، تو انہوں نے یہ اصول دیے ہیں کہ بھئی کم کھاؤ، بانٹ کر کھاؤ، لوگوں کا خیال کرو، لوگوں کا خیال کرو، بانٹ کر کھاؤ۔ یار یہ جوڑ کر اور اپنے لیے، اور یہ جو ایک افراتفری پہ گئی ہے اور ہوس پہ گئی ہے کہ بس میں سب سے زیادہ امیر ہو جاؤں، یہ میرے بیٹے کا پلاٹ ہے، یہ میرے بیٹے کا پلاٹ ہے، یہ میری بیٹی کی دکان ہے، یہ میرے بیٹے کی کوٹھی ہے۔ یار وہ سارا کچھ تو نہیں کرنا ہے، ان کا اپنا کوئی نصیب نہیں ہے۔ بانٹ کے کھاؤ، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے محلے میں لوگوں کا خیال کرو، تھوڑا کھاؤ، بانٹ کے کھاؤ، تا حیات عزت کے ساتھ کھاتے رہو گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو خطبہ دیا مدینہ کے اندر سب سے پہلا وہ کیا تھا؟ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ۔ صحابی نے سوال کیا ای الاسلام خیر، اے پیارے محبوب اسلام کی سب سے بڑی خوبی کون سی ہے، خوبصورت خوبی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھانے کھلانا، یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تہجد کا ذکر نہیں کیا، پہلی صف کی نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یار میں کہتا ہوں مسواک کرنا سنت ہے، ٹوپی لینا، پگڑی لینا یہ سنت ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھنا یہ سنت ہے، رفع الیدین کرنا سنت ہے، کم کھانا اور لوگوں کو کھلانا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، یہ بھی محبوب کریم کی سنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ یہ دن جو ہیں خوشی کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، بات میں نے پچھلے خطبہ میں بھی، اس سے پچھلے خطبہ میں ہوئی تھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہم ہر معاملے کے اندر اس قدر خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اور یہ سمجھتے ہیں ہم کہ ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، ہمارے کسی معاملے میں کوئی فرق نہیں آنے والا، ہم یہ سمجھتے ہیں۔
لن تنالوا البر حتی تنفقوا. اب دیکھیں جی یہ پٹھ کا گوشت جو ہے نا یہ میرے بیٹے کو بڑا پسند ہے، یہ سائڈ پہ کر لیا. یہ ران کا گوشت میرے اس بیٹے کو بڑا پسند ہے، وہ بھی سائڈ پہ کر لیا. یہ گردن کا گوشت تو مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کھانا ہے، وہ بھی سائڈ پہ کر لیا. بچا کیا ہے؟ پسلیاں بچی ہیں، اور وہ بھی 3-4 پسلیاں چھوٹی چھوٹی کر کے نا اتنا سا کسی کے گھر میں دینے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ مذاق اور یہ ظلم ہے قربانی کے ساتھ. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک تم نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہیں دیتے. تمہیں گردن کا گوشت محبوب ہے تو تمہارے بھائی کو محبوب نہیں ہے. اور یہ بھی ظلم ہے کہ جن کے گھروں میں 2 جانور ہوئے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں 5-5 کلو انگوشت بھیج دیتے ہیں. اور جو مسکین دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں 1 بوٹی ہوتی ہے اس کے دوسرے ہاتھ میں 1 بوٹی دے دیتے ہیں. جس کو ضرورت نہیں ہے اس کے گھر میں پوری ران جا رہی ہے، اور جس کو ضرورت ہے اس کے ہاتھ میں 1 کھچڑا دیا جا رہا ہے. یہ ہمارا طریقہ کار ہے قربانی کرنے کا اور اس کو تقسیم کرنے کا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، کہنے لگے کہ میرا نا مچھلی کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے. تو حکیم نے کہا ٹھیک ہے ان کو مچھلی 2 لا کر. وہ ایک ان کا بیٹا وہ گیا، اس نے مچھلی جو ہے وہ خرید کے لائے، تیار کی، بھنی اور باپ کے سامنے رکھی. کھانے ہی والے تھے کہ بیر سائل آ گیا، دستک دی اس نے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ مچھلی اٹھاؤ اور اس سائل کو دے دو. وہ بیٹا کہتا ہے ابا جی گھر میں اور کچھ بھی ہے، کھجوریں دے دیتے ہیں، ستو دے دیتے ہیں، اور چیزیں ہیں وہ دے دیتے ہیں. کہنے لگے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت مجھ کو مچھلی سے زیادہ عزیز اور کوئی چیز نہیں ہے، میں اس کو ہی اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. اللہ اکبر. گوشت تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، پٹھ بھی کھاتے ہیں، گردن بھی کھاتے ہیں. یار ایک دن اگر ہمیں سار اور قربانی کا جذبہ پیدا کر لیں کہ یار چھچڑے تقسیم نہیں کرنے، جو سب سے قیمتی ہے اس کو تقسیم کر دینا ہے، تو یقیناً میرا اللہ راضی ہو جائے گا. ورنہ میرے بھائیوں پھر سال ہا سال کی قربانیوں سے دلوں کے اندر ایمان کیوں نہیں پیدا ہوتا اور جذبہ کیوں نہیں بیدار ہوتا؟ اس لیے کہ ہر جگہ پر تو ہم اپنے دل کی خواہش مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر قربانی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا فرما دے. اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے قربانیاں لے لی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے، اور جنہوں نے نہیں لی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے. آپ ہمت کوشش کریں، اللہ اسباب پیدا فرما دے گا، اور سب کوشش کر کے قربانی کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. یہ ایک اعلان ہے 4 تاریخ کو 4 اگست کو جامع مسجد محمدی کوٹ سنترام مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب عشاء کی نماز کے وقت تشریف لائیں گے. آپ سب ساتھی ذوق شوق کے ساتھ ان کا بیان سننے کے لیے تشریف لے جائیں. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ ڈی سی او صاحب کی طرف سے قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کا NOC جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے، اجازت نامہ ہمارے پاس ہے. تو آپ سب ساتھی جو قربانی کریں وہ جو ہے وہ ہمیں اطلاع کریں. انشاءاللہ آپ کی کھالیں مرکز نور الہدیٰ کے بچوں کے لیے جو ہے ان کی کلیکشن ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا جو بھی ہم اللہ کے راستے میں دیں اللہ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.